Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن وظیفہ پڑھ لو 80,000 حاجات منٹوں میں پوری دولت عزت اولاد شادی سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ جن لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج کے خاص عمل خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو موقع مل مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کر رہے ہیں، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ یا اللہ یا محمد آپ نے کس طرح پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے مل جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیات کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی رب کا شکر ادا کرنا، رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا، اور سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین، اور اس آیات کو پڑھنے والا رب کا شکر کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس طرح قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کمی کرنی ہے نہ ہی زیادتی کرنی ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اب تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے، اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ اسم اعظم یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ جو کوئی بندہ یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں۔ جب رب کی رحمتیں جلال میں آ جائیں تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا، ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ یا ذا الجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام دو بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے
یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے. آپ نے اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے. اب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں تو آخر میں آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اس طریقے سے پڑھا. آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی. آج میں آپ کو 15 ربیع الاول جمعہ کے دن اتوار وظیفہ بتا چکا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے. آپ چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے. یہ قبولیت کی راتیں ہیں. ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا. میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے. پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے. اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا. اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.